الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بھی تراویح کے اندر ایک پارہ پڑھا گیا ہے. آج سورہ مومنون سے قرآن کریم کی تلاوت کی گئی ہے. مومنون سورت کے نام سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے، چونکہ اس سورت کے شروع میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل ایمان میں سے وہ مومنین جو فلاح پا گئے، کامیابی حاصل کر لی، ان کی کچھ صفات ہیں، ان کی کچھ خصوصیات ہیں، ان کے کچھ ایسے نیک کام ہیں جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی ہے. قد افلح المؤمنون، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اہل ایمان جو ہے نا، تحقیق انہوں نے فلاح پا لی، کامیاب ہو گئے وہ لوگ. کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، بیجا چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ اللہ نے صفات ان کی بیان کی ہیں. دیکھو، ایک چیز بتلا کر آگے چلتے ہیں کہ نماز ایک ہے پڑھنا اور ایک ہے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا. جیسے ابھی ہم نے تراویح پڑھی تو ظاہری طور پر تو ہم نماز پڑھ رہے تھے، لیکن دل و دماغ کے اعتبار سے پتہ نہیں ہم کہاں کہاں کے منصوبے اور کہاں کہاں کی ساری چیزیں ہم نماز کے اندر حل کرتے ہیں. تو یہ نماز نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک فرض سر سے اتر جاتا ہے، لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا الگ چیز ہے. تو اہل ایمان کی صفات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. ہمارے ہاں تو اگر جس طرح زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکھی بھی بیٹھ جائے تو ہم اچھل جاتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، ایک مکھی اور مچھر کی وجہ سے بھی. جائے کہ باقی ہم نماز کے اندر کتنا خشوع و خضوع ہم رکھتے ہوں گے یہ اللہ جانتے ہیں، اور ہر بندہ اپنے حساب سے بخوبی واقف ہے. تو اللہ نے اس صورت کے شروع میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ اہل ایمان کی کامیابی کا راز، اہل ایمان کی کامیابی کی جو وجوہات وہ اللہ نے بیان کی ہے. پھر اس کے بعد ایک مشہور اعتراض ہے مشرکین کا اور منکرین کا، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی نعوذ باللہ باتوں کو ماننے سے بھاگتے تھے، دور ہٹتے تھے. ان کے اعتراضات میں سے ایک مشہور اعتراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو اللہ کے نبی ہیں یہ تو انسان ہیں، بشر ہیں، یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ جل شانہ نے ان کی ان باتوں کا رد فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے ان کو بنایا ہے، اور یہ بھی واقعی تمہاری طرح کے انسان ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کو ہم نے چنا ہے، ان کو منتخب کیا ہے، اور ان کو ہم نے یہ نبوت عطا کی ہے. پھر آگے اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک یہ اصول بیان فرمایا کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون. اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ چھوٹا سا بھی عمل ہوگا، خیر کا کام کیا ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا، اور کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا، چھوٹا سا عمل ہوگا، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا. پھر ایک اہم بات اللہ جل شانہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ اور طیب مال جو ہے استعمال کرو، حلال رزق کھاؤ اور اعمال صالحہ کرو. تو علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حلال رزق کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے، حلال رزق کی یہ برکات ہوتی ہیں کہ آدمی کو خود نیک کاموں کی طرف رغبت ہوتی ہے، خیر کے کام کی طرف جو ہے نا اس کا دل چاہتا ہے، اور حلال مال کی وجہ سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے. حرام مال کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، خیر کے کاموں سے اس کو وحشت ہوتی ہے.
اور حلال رزق ہی ایسی چیز ہے جو انسان کے بدن میں جائے تو اللہ جل شانہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بدن کے اندر حرام مال کی آمیزش ہو تو اس کا جو ہے بدلہ یہی ہے کہ اس کو جہنم کے اندر جلایا جائے۔ بسا اوقات آج ہمارے معاشرے کے اندر عبادات کا تو وہ جو ہے نا رجحان ہے، شوق بھی ہے لوگوں کو، نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، رونا دھونا، گڑ گڑانا سب، لیکن اس چیز کے اندر بعض مرتبہ بہت سارے لوگ جو ہے نا غفلت کرتے ہیں کہ مشکوک مال کا استعمال کرتے ہیں یا حرام مال، نعوذ باللہ، سود کا، بینک کا، ان معاملات کا یا دوسرا تیسرا جو بھی ناجائز مال استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود عبادات میں بھی منہمک رہتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا بڑے نقصان کی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حرام مال کے بعد عبادات اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ پراگندہ بالوں والے، بکھرے بالوں والے، پراگندہ حالت میں، یعنی بالکل عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ایسے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ ان کی دعا سنتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کھانے میں حرام، پینے میں حرام، لباس حرام، اور یہ سارے جسم کی نشو و نما اور غذا حرام، تو اللہ جل شانہ حرام مال والے آدمی کی عبادات کو اور خیر کے کاموں کو قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پاکیزہ طیب مال میں سے، رزق میں سے کھاؤ پیو استعمال کرو، اور اس کے بعد اللہ جل شانہ کے احکامات کی بجا آوری لاؤ۔ تو اس کا ذکر ہے اس صورت کے اندر، اور بھی احکامات ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہے سورہ نور۔ نور صورت کا نام اس وجہ سے ہے، ایک تو یہ قرآن کریم کی آیت اس صورت کے اندر ہے، اللہ نور السماوات والارض، فرماتے ہیں کہ اللہ ہے، نور ہے اللہ کی ذات، زمین اور آسمانوں میں جو ہدایت کی روشنی ہو یا جو ہے نا تاریکی کے اندر روشنی، اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ ایک تو اس نسبت سے کہ صورت کے اندر آیت میں نور کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے صورت کا نام نور ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس صورت کے اندر بعض احکامات ایسے ہیں معاشرتی اعتبار سے اور معاشرتی لحاظ سے کہ جو لوگوں کے لیے زندگی گزارنے میں روشنی کا سامان فراہم کرتے ہیں۔ یہ احکامات ایسے اللہ جل شانہ نے اصول اور ایسے جو ہے نا احکامات بیان فرمائے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ شریعت کہاں کہاں تک نظر رکھتی ہے اور شریعت نے کیسے کیسے لوگوں کی رہنمائی کی ہے۔ تو اس وجہ سے اس صورت کا نام سورہ نور ہے۔ اس صورت کے اندر ایک تو جو زنا کرنے والے ہیں ان کے لیے سزا کا ذکر ہے کہ ان کی سزا شرعی اعتبار سے جو ان پر حدود لاگو ہوں گے وہ کیا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، 100 کوڑے ان کو مارے جائیں گے۔ جیسے شادی شدہ ہوں تو ان کو سنسار کیا جاتا ہے، پتھر مار کر جان سے ختم کر دیتے ہیں، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے مارتے ہیں، بچ گئے تو بچ گئے، نہیں تو ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو اس سزا کا ذکر ہے، اور دوسرا اس صورت کے اندر جو اہم واقعہ ہے وہ حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی سے متعلق وہ مشہور واقعہ ہے جس کو واقعہ افق کہتے ہیں، یعنی جو تہمت باندھی گئی تھی اماں عائشہ رضی اللہ کے اوپر، جو بہتان باندھا تھا منافقین نے۔ منافق کس حد تک جو ہے گر سکتا ہے اور منافق کس حد تک جا سکتا ہے اپنے انتقام میں اندھا ہو کر، اس کی آپ مثال اور اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لے لیں کہ اتنی بڑی شخصیت، کائنات کے سب سے بڑے انسان، امام الانبیاء، تمام نبیوں کے نبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی حرمت پر منافقین نے حملہ کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، کبھی سفر پر جاتے، جہاد پر جاتے تو بیویوں کا نام پرچی میں لکھ کر قرعہ ڈالتے تھے، جو ہے نا پرچی ڈالتے تھے، قرعہ ڈالتے تھے، جس کا نام نکل آتا آپ علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ لے کر جہاد میں یا سفر پر جاتے تھے۔ اسی طرح کا ایک سفر غزوہ بنو مستلق کا تھا، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام جانے لگے، پرچی کی، قرعہ ڈالا تو ہماری ماں سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کا نام آیا،
لے کر گئے، اور وہاں پر جو ہے جب سفر سے واپسی ہو رہی تھی تو ایک جگہ میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، رکے ہوئے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ جس اونٹ پر ہوتی تھی اس پہ ایک کجاوا جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا پردہ کیا ہوا ہوتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اندر کون بیٹھا ہوا ہے یا کون نہیں۔ تو بہرحال قافلے کے لوگ جب چلے ہیں تو اماں عائشہ رضی اللہ کہیں قضاء حاجت کے لیے دور چلی گئی تھی، واپس آ کر دیکھا تو قافلہ نہیں ہے، گیا ہے۔ مختصر بتلا رہا ہوں۔ تو ایک صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ پیچھے پیچھے رہتے تھے قافلے کے، تاکہ کوئی چیز گر جائے یا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اس کو حل کریں۔ تو وہ قافلہ نکل گیا، وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے تو دیکھا کہ کوئی ہے انسان۔ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ کو دیکھ کر رک گئے، اونٹنی قریب کی، اماں عائشہ رضی اللہ بیٹھ گئیں اور وہ ان کو لے کر قافلے تک پہنچے۔ تو منافقین نے نعوذ باللہ اتنا بڑا بہتان اور اتنی بڑی جو ہے نا جسارت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت، آپ کا حرم، آپ کا لباس، ان پر جو ہے نا انہوں نے حملہ کیا، آپ کی حرمت پر، اور الزام لگا دیا نعوذ باللہ غلط قسم کا۔ اللہ کے نبی پریشان، اماں عائشہ رضی اللہ پریشان، ان کے والدین پریشان، صحابہ پریشان کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ کئی دن گزر گئے تو اماں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ تھا کہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی ایسی سبیل، کوئی نہ کوئی ایسا راستہ یا کوئی وحی کے ذریعے یہ ضرور جو ہے نا میری برات کا اعلان کریں گے۔ تو فرماتی ہیں کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اس صورت کے اندر جو ہے نا اللہ جل شانہ نے پورا ایک رکوع ہے جو ہے نا ان کی عظمت اور پاک دامنی پر اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ منافقین جھوٹ بولتے ہیں۔ عمر رضی اللہ نے جو جملہ کہا تھا، اللہ نے وہی جملہ قرآن کی زینت بنا دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان ہے یہ ان بدبختوں نے، ان ظالموں نے جو اماں عائشہ رضی اللہ پہ باندھا ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میری پاک دامنی پر اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرما دیں گے۔ ہاں میں یہ سمجھتی تھی کہ شاید جس طرح مریم پر تہمت لگی تو بچے نے گواہی دی، اس طرح کوئی نہ کوئی سلسلہ ہوگا یا کوئی عام وحی آ جائے گی۔ باقاعدہ قرآن کی آیتوں کا نازل ہونا اور قیامت تک ہر مسلمان کا ان آیتوں کو پڑھنا، اماں عائشہ رضی اللہ کی برات کا اعلان کرنا، یہ ان کی شان اور عظمت اور رفعت کی دلیل۔ تو اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ ناسمجھی کی وجہ سے یا اسی طریقے سے جو ہے نا غلط سوسائٹی کی وجہ سے یا بے خیالی میں یا کسی بھی وجہ سے اگر کوئی نازیبا اس طرح کوئی کلمہ کہتا ہے یا کوئی غلط نظریہ رکھتا ہے تو وہ آدمی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ کیونکہ قرآن کریم کی ایک آیت، ایک حرف کا بھی کوئی انکار کر دے تو وہ دین سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری آیتوں کا اگر کوئی انکار کر کے اماں عائشہ رضی اللہ پہ کوئی الزام لگاتا ہے نعوذ باللہ، تو یہ اس کو اپنے آپ کو خود ایمان سے محروم کرنے والی بات ہے۔ اسی طرح آگے جو ہے نا کچھ احکامات ہیں جو اللہ جل شانہ نے معاشرتی اعتبار سے بیان فرمایا کہ بھائی جب گھر کے اندر داخل ہو تو اس وقت جو ہے کم سے کم گھر میں اطلاع دو، دستک دو، اور ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاؤ، والدہ کا کمرہ ہے یا کسی محرم کا کمرہ ہے اس میں جانا چاہتے ہو تو گلے کو کھنکار لو، آواز دے دو، تاکہ وہ ایسا نہ ہو کہ جب تم جاؤ اور وہ کسی قابل اعتراض حالت میں ہوں یا گھر کے ایسے لباس کے اندر ہوں کہ جو وہ ناپسند کرتی ہوں کہ محرم بھی نہ دیکھ سکے۔ ظاہر سی بات ہے محرم بھی تو اپنی کسی محرم کو اس حالت میں دیکھتے ہوئے جو ہے شرم و حیا کے اندر ڈوب جائے گا کہ اگر وہ کسی ایسی حالت میں ہوں کہ ان کا لباس پورا نہ ہو، وہ آرام کر رہے ہوں، تو شریعت نے یہ اصول بیان کیا کہ پہلے کوئی اس طرح آواز دو جس سے وہ محتاط ہو جائیں اور وہ جو ہے سنبھل جائیں اور وہ پردے کی حالت میں ہو کر بیٹھ جائیں، تاکہ نہ آپ کو ندامت اٹھانی پڑے نہ ان کو شرمندگی ہو۔ تو اس طرح کے احکامات اللہ جل شانہ نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کی توفیق